کے شو میں ڈالر مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن، بڑی مچھلیاں شکنجے میں نہ آ سکیں، 170 مقدمات درج، 239 ملزمان گرفتار، 26 انکوائریوں کی تفتیش مکمل، چھاپوں کے دوران مجموعی طور پر 67 کروڑ سے زائد مالیت کی کرنسی برآمد۔ غیر قانونی ایکسچینج میں ملوث عناصر کے خلاف 172 چھاپہ مار کارروائیاں۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی معاونت بھی حاصل۔ السلام علیکم، بس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ ایف آئی اے کی کارروائیوں کی کچھ تفصیلات آپ نے اپنی ہیڈ لائنز میں ہم نے آپ کو دکھائی ہیں کہ کیا کارروائیاں ہوئی ہیں۔ 239 گرفتاریاں، 172 چھاپے، 170 مقدمات درج، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 67 کروڑ روپے کرنسی جو ہے اس وقت بازیاب کرا لی گئی، جس کے اندر لوکل کرنسی الگ ہے، امریکی ڈالرز اور دیگر کرنسی الگ ہے۔ ایک فگر آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں، یہ فگر یہ ہے کہ تقریباً 2,78,000 امریکی ڈالرز اب تک کے 6 ہفتوں کے اس آپریشن میں برآمد کیے گئے۔ اب اس میں 12 کروڑ روپے دیگر کرنسی ہے اور 278,000 ڈالرز جو ہیں وہ برآمد کیے گئے۔ اب یہ جو فگر ہے ناظرین، اگر 2,80,000 ہم مجموعی طور پہ اگر سمجھ لیں کہ جو برآمد کی گئی ہے اگر ڈالرز، امریکی ڈالرز کے حوالے سے یہ کرنسی، تو یہ ناکافی ہے۔ کوئی بھی شخص جو کہ اس ملک میں مجموعی طور پر سمجھتا ہے کہ کس طرح یہاں سے ایلیگل کام ہو رہے تھے، خاص طور پر جب ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا تھا تو کس طرح ذخیرہ اندوزی ہو رہی تھی، ہم سب جانتے ہیں۔ یہاں پر کس طرح لوگوں نے اپنے گھروں میں پائلز کے پائلز لگائے، بیسمنٹیں بھری، تہخانے بھرے، بلڈنگیں بھری۔ تو یہ تفصیلات زبان زد عام تھی، میڈیا پر تھی، آف دا ریکارڈ تھی، گفتگو ہوتی تھی، لیکن 6 ہفتوں کی کارروائیاں اور 172 چھاپوں کے بعد جو 239 افراد گرفتار ہوئے ہیں، ان میں سے بھی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق وہ زیادہ تر ہینڈلرز، کیریئرز یا وہ رائڈرز ہیں جو کہ کرنسی عام آدمی تک، ایکسچینج کمپنی سے عام آدمی تک پہنچاتے تھے۔ اور اس کے بعد اگر 2,78,000 ڈالرز برآمد ہوئے تو پھر یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آخر کار صرف 278,000 ڈالرز ہی کیوں برآمد ہوئے؟ وہ اربوں ڈالر، کروڑ ڈالر، لاکھوں ڈالر کی جو بات ہوتی تھی، تخمینے لگائے جاتے تھے، وہ برآمد کیوں نہیں ہوئے؟ پھر اس میں ایک اور بھی نمبر ہے جو بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ اس نمبر کے مطابق آپ دیکھیں گے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ایف آئی اے کی جو کارروائیاں ہیں وہ خاص طور پر جو پاکستان کا فائنینشل کیپٹل ہے، جہاں سے کرنسی کا، جہاں سے بینکنگ کا، جہاں سے کارپوریٹ سیکٹر کے ہیڈ کوارٹرز آپریٹ کرتے ہیں، وہ شہر کراچی ہے، اور اٹ از کالڈ دی فائنینشل کیپٹل۔ اور کسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر بینکس ہیں، یہاں پہ سب کے ہیڈ آفیسز، یہاں پہ آپ کی ساری ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، اور سب سے ان ایکٹیو جو ایف آئی اے رہا ہے، جو اس کا زون رہا ہے، وہ شہر کراچی کا رہا ہے۔ اور یہ نمبر جو آفیشلی ایف آئی اے سے ہم نے حاصل کیے اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو سب میں زیادہ گرفتاریاں خیر پختونخوا سے 101 ہوئی ہیں، کے پی زون سے۔ اس کے بعد پنجاب کی باری آتی ہے، جہاں لاہور میں تقریباً جو ہے 15 گرفتاریاں، گجرانوالہ میں 24، فیصل آباد میں 21، ملتان میں 19، اسلام آباد میں 11، اور پھر کراچی جس نے 22 جو ہے اس پر گرفتاریاں ہوتی ہیں۔ پھر حیدرآباد اور بلوچستان 13 ملزمان یہاں سے گرفتار ہوتے ہیں۔ تو یہ 239 کی فگر میں کراچی سے صرف 22 ایسے لوگ تھے جو ڈالر کی اسمگلنگ، غیر قانونی کرنسی ایکسچینج یا پھر ذخیرہ اندوزی ملوث تھے۔ آپ مان سکتے ہیں اس بات کو کہ صرف 22 لوگ تھے کراچی میں، اور یہ 22 میں بھی کوئی بڑا نام نہیں تھا، ان 22 میں بھی کوئی ایسا نام نہیں تھا جس کے پاس بڑے اماؤنٹ کی کرنسی ہو۔ کیونکہ میں تو یہاں تک جانتا ہوں، کیونکہ جو ہم نے سنا تھا کہ آن ایوریج جو بڑے پلیئرز تھے وہ $1 ملین سیو کر کے بیٹھے ہوئے تھے اگینسٹ انفلیشن ایز این انویسٹمنٹ ایونیو، ذخیرہ اندوزی کے لیے۔ تو پھر یہ 22 لوگ جو کراچی سے گرفتار ہوئے، اور ان کی تفصیلات بھی اگر آپ جائیں ان کے ایف آئی آرز میں، تو یہ کوئی سبسٹینشل بڑے کنگ میکرز نہیں ہیں، دیز آر مینلی ہینڈلرز، اور جو جسے کہا جائے کہ کیریئرز، یا پھر جو کیش ادھر سے ادھر لے کے جاتے تھے۔ تو پھر تو بڑے سوالات اٹھتے ہیں کہ آخرکار یہ جو کارروائی ہوئی ہے یہ حقیقی معنوں میں اصل ملزمان تک پہنچ سکیں یا نہیں پہنچ سکیں؟ کیا اصل ملزمان کے اوپر ابھی بھی کوئی ڈھال موجود ہے؟ اصل ملزمان تک پہنچنے میں رکاوٹیں کہاں ہیں؟ کیا آیا ایف آئی اے کی کارروائیاں جو اچھی نیت سے ریاست کی رٹ کی بحالی کے لیے ہو رہی ہیں، ان کارروائیوں میں کہیں جھول ہے؟ معاملہ قانونی جھول کا ہے، یا معاملہ اس آپریشن کی جو اوورال ٹیکٹکس یا اسٹریٹجی ہے وہیں پر کوئی جھول ہے؟
یہ سارے اہم سوالات ہم اٹھائیں گے. پھر آج بڑا اہم سوال ہم یہ بھی اٹھائیں گے ناظرین, کیونکہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. ہم نے یہ دیکھا, ہمیں یہ پتہ بھی چلا تھا کہ تھرو جو جیو فینسنگ اور موبائل فون ٹریس کر کے بھی ایکسچینج کمپنیز کے باہر کس کی کال آ رہی ہے, کس کی کال جا رہی ہے, لوگوں نے پتہ لگایا, انٹیلیجنس ایجنسیز نے FIA نے پتہ لگایا کہ کون سی کرنسی بکری ہے, اور اس کے بعد گرے مارکیٹ, جس کو ہم گریڈ دیتے ہیں کہ گرے مارکیٹ آف دی مارکیٹ ٹرانزیکشنز کم ہو گئی, اور اس کے بعد اوپن مارکیٹ سے انٹر بینک میں ڈالر سرنڈر بھی ہونا شروع ہو گئے. تو ٹیکنالوجی کے استعمال سے, کیونکہ یہ سب کچھ جو چل رہا ہے یہ واٹس ایپ گروپس, ٹیلی گرام, سگنلز آنا سگنلز جانا, پھر نیریٹیوز کو مینوپولیٹ کرنا کہ اتنا ڈالر اوپر جائے گا, اتنا نیچے آئے گا, اور اس سے پہلے پھر ایک جو فکسیشن پرائس کرنا, پھر خریدنا, تو یہ سب کچھ تھرو انٹرنیٹ. سائبر کرائم اس میں بہت بڑا ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے, اس پہ بھی گفتگو کریں گے. اور FIA کس طرح اس جو کاروائیاں 6 ہفتے کی ہیں اس کو مزید میننگ فل بنا سکتی ہے, مزید فروٹفل بنا سکتی ہے, تاکہ یہ جو آؤٹ کمز ہیں یہ $287,000 نہیں بلکہ ہم زیادہ اماؤنٹ کی ایکسپیکٹیشن کریں. میرے ساتھ پروگرام ہے عمار جعفری صاحب, سابق ڈائریکٹر FIA پروگرام موجود ہے. آپ FIA کے علاوہ سائبر کرائم پر بہت گہری نظر اور آپ کی ایکسپرٹیز ہے, ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا سر, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا ہے. ہمارے ساتھ محمود مولوی صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں, آپ استحکام پارٹی کے اہم رہنما ہیں اور ملک کے سیاسی اور مجموعی جو ماحول ہے معاشی اس پر آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. ظفر پراچا صاحب ایکسچینج کمپنی ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل کراچی میں موجود ہے. ظفر پراچا صاحب, میں جو آپ سے ہم بات کرتے تھے آف دا ریکارڈ بھی, اور میں جس طرح کہہ رہا تھا کہ ہماری جو ہم پتہ بھی کرتے تھے مختلف لوگوں سے, اندازے بہت زیادہ تھے. لوگ تو کہتے تھے $15-20 ارب شاید ہوں گے جو ذخیرہ اندوزی جس زمانے ڈالر بڑھ رہا تھا. آپ بھی ایک ایسٹیمیٹ دیتے رہے. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بتائیں کہ آپ کے نزدیک بینگ دا سیکرٹری جنرل آف ایکسچینج کمپنی ایسوسی ایشن کتنا ذخیرہ اندوزی ہوگی ڈالر کی, یعنی ذخیرہ اندوزی, ہولڈرز, کیا جو بھی آپ اس کو لفظ کہیں, کتنی ہوگی, اس کا حجم کتنا ہوگا اس پر؟ السلام علیکم جناب. دیکھیے جناب, بات یہ ہے کہ $10-15 بلین کا اسٹیمیٹ ہے ہمارا, کہ جو آپ 15 سے 20 کہہ رہے ہیں, ہم بہت محتاط ہو کے بات کرتے ہیں کہ پینک نہ ہو یا ہماری بات غلط نہ ہو جائے. 10 سے 15 ارب ڈالر تو موجود ہیں پاکستان میں. کس صورت میں موجود ہیں؟ دیکھیے, وہ لاکرز میں موجود ہیں یا لوگوں کے گھروں میں موجود ہیں, جہاں پہ بھی انہوں نے اس کو, جس کو آپ ان کی سیونگز کہہ لیں. یہ میں نہیں کہتا کہ وہ سارے ایلیگل ہیں. دیکھیے, سیونگ انہوں نے خریدے بھی ہیں مختلف اوقات میں, اور اس میں لیجیٹیمیٹ فنڈز بھی ہیں. اب وہ کانفیڈنس کا جو ان کا لیول ہے وہ اس کی کمی کی وجہ سے بینکس میں نہیں رکھتے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ وہ سب کے سب غیر قانونی پیسے نہیں ہیں, کیونکہ اب یہ لمٹ آئی ہے نا ہم سے $1 لاکھ خریدنے کی ایک سال میں. اس سے پہلے کوئی لمٹ نہیں تھی. تو اب اگر یہ کہنا کہ ہم نے ایکسچینج کمپنیز سے ریکارڈ لے لیا ہے جن لوگوں نے ان سے ڈالر خریدے اور ہم ان کے گھروں پر ریڈ کریں گے, تو وہ لیگل تھے تو انہوں نے ایکسچینج کمپنی سے خریدے نا, جبھی تو ان کا ڈیٹا موجود ہے. اگر وہ انلیگل ہوتے تو ان کا ڈیٹا موجود نہ ہوتا. تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ انویسٹمنٹ اگر کسی کو اپنا لیجیٹیمیٹ پیسے کی کرتا ہے, گولڈ میں کرتا ہے, ڈالر میں کرتا ہے, زمینوں میں کرتا ہے, اسٹاک میں کرتا ہے, تو وہ تو لیجیٹیمیٹ فنڈز ہیں, تو اس میں تو منی لانڈرنگ نہیں ہے, تو کوئی ایشو ہونا نہیں چاہیے. $10-15 بلین اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک وہ بھی آپ ایک پیسمسٹ سائٹ پہ رہتے ہوئے ایک ایسٹیمیٹ دے رہے ہیں, تو سر یہ مجھے بتائیں کہ اس میں سے لیجیٹیمیٹ اور انلیجیٹیمیٹ بھی ہٹا لیں تو $5 بلین بھی ہم مثال کے طور پہ رکھ لیں, تو بھی $5 بلین $2,78,000 سے تو زیادہ ہے نا سر. جو برآمد اب تک ہوئے 6 ہفتوں کی کارروائیوں میں وہ $278,000 ہیں. تو اس کا مطلب اگر میں کہتا ہوں $1 بلین بھی اگر اس وقت ہے جو لوگوں کے پاس اللیگل ہولڈنگ, ذخیرہ اندوزی جو مینوپولیٹ کرنے کے لیے پرائز کو رکھا ہوا ہے, تو بھی تو ڈیفرنس کتنا زیادہ ہے سر؟ دیکھیے, بات یہ ہے, اگین میں یہ کہوں گا, وہ جو $278,000 پکڑے گئے ہیں وہ تو وہ لوگ تھے ہونڈی حوالہ آپریٹر یا اللیگل کام کرنے والے, اور جن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کو لے کے سڑکوں پہ تو نہیں گھوم رہے, ان کے یا تو اپنے لاکرز میں ہیں یا گھروں میں ہیں, تو وہ تو اس سے موازنہ نہیں کر سکتے. لیکن ملک گیر چھاپوں کے دوران متعدد پلازوں, دکانوں کو سیل کیا گیا, پھر آپ جانتے ہیں کہ مختلف پلازوں, گھروں تک پہ بھی ریڈز ہوئے ہیں FIA کے. تو یہ کہ کاروائیاں تو ہو رہی ہیں, 172 چھاپے مارے گئے ہیں, 170 مقدمات درج کیے گئے ہیں, تو وہ ڈھونڈ تو رہے ہیں ڈالر کو. آپ کہہ رہے ہیں آپ سے بھی ریکارڈ لے کے گئے کہ کس کس نے خریدا ڈالر. تو پھر یہ چھپ کہاں گیا یہ پیسہ, مطلب یہ جو اگر $10-15 بلین ہے تو یہ کیا آسمان میں چلا گیا, زمین کے اندر چلا گیا, کدھر ہے یہ سارا پیسہ سر؟ دیکھیں جناب, جس کے پیسے ہیں اس کے پاس ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ کوئی اس میں کوئی چپ تو نہیں لگی ہوئی کہ ایجنسیز معلوم کر لیں کہ کہاں پہ, یا یہ موبائل ہے جی کہ اس کی لوکیشن آ جائے. تو
تو یہ وہ بات نہیں ہے, اور یہ پیسہ ایسے باہر آئے گا بھی نہیں. اچھا. جب تک کہ آپ ان کو کوئی سیف پیسج نہیں دیں گے, کوئی پارکنگ کی جگہ نہیں دیں گے, کوئی آپ ان کے لیے کوئی انسینٹیو نہیں دیں گے, اور وہ بھی سبجیکٹ ٹو ان کا کانفیڈنس آئے, اور ہم ان کو یہ کہیں کہ آپ بینکس میں اپنا پیسہ جمع کرائیں. ہم جیسے کہ باہر یورو بانڈ, سکوک بانڈ نکالتے ہیں, اس ٹائپ کا یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, ان کو کہیں جی آپ اپنے پیسے وہاں ڈپازٹ کرا دیں, ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے. اور دیکھیے اگر کسی کی سیونگ ہے, ضروری نہیں ہے اگر آپ میرے سے میرے اس واچ کی رسید مانگے تو میرے پاس نہیں ہوگی. صحیح ہے, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے ابھی بھی رکھا ہوا ہے $10 to 15 بلین وہ ہے جو ایف آئی اے ابھی تک اس پر پہنچ ہی سکی ہے. اور پھر میں آپ سے ایک اور بات یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فگر ہے $287,000 کی, اس میں کہیں یہ فگر ہم یہ رپورٹنگ صحیح ہوئی ہے یا انڈر رپورٹڈ تو نہیں ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے ایز اے اسٹیک ہولڈر, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے جناب بات یہ ہے, مس رپورٹنگ تو ہر جگہ موجود ہے. اچھا, مس رپورٹنگ ہے اس میں, ٹھیک ہے, کریک ڈاؤن ہونا پڑے گا نا. نہیں ابھی گاڑیوں پہ شروع ہو گیا ہے, لیکن آپ وہ شروع سے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ کریک ڈاؤن کی خبریں تو چلا رہے ہیں, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 ہفتوں کے دوران جو گرفتاریاں ہوئی ہیں, رقم برآمد ہوئی ہے, وہ اتنی سبسٹینشل نہیں ہے. تو یہ جو سارا اگر $5,000 کا بھی ایسٹیمیٹ ہے کہ لوگوں کے پاس 50,000 تنخواہ اور $3 لاکھ نے خرید کے رکھے ہوئے ہیں, تو پھر یہ کیوں نہیں ابھی تک کیوں نہیں ہوا؟ آفٹر ایون 6 ویکس ہم بڑے مچھلیوں تک نہیں پہنچ پائے ہیں. اس لیے خدشات ہیں کہ محمود صاحب آپ نے بھی احتساب کا عمل دیکھا ہے اس ملک میں, پہلے ہم نے بھی دیکھا ہے کچھ جو ہماری ایز اے اسٹوڈنٹ دیکھا ہے ہم نے, اور آپ نے بھی ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹکس دیکھا ہے, اور اس میں ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ چھوٹے لوگ پکڑے جاتے ہیں, بڑے بچ جاتے ہیں. تو ابھی بھی یہ خدشہ ہے, کہ آپ کو یہ خدشہ نہیں ہے محمود مولوی صاحب؟ اچھا جی, محمود مولوی صاحب شاید اس وقت ہمارے ساتھ ہیں نہیں. اچھا, میں عمار جعفری صاحب کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. عمار جعفری صاحب آپ فرمائیے گا سر, ہم کیسے ٹریک ڈاؤن کر سکتے ہیں یوزنگ ٹیکنالوجی, اور آپ بینگ ڈائریکٹر ایف آئی اے, سینئر ڈائریکٹر آپ لیول پہ رہے ہیں, آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں تفتیشی اور چھاپہ مار کارروائیاں کس طرح ہونی چاہیے تاکہ وی کین ٹریک دس ڈاؤن؟ کیسے ہو سکتا ہے عمار جعفری صاحب پلیز؟ دیکھیے بہت شکریہ تو آپ کو بھی پروگرام میں لینے کا. میں آپ کو ایک اچھے کیس کی مثال دوں گا, کلنیا نکالیا کیس. جی, اس میں خود بھی انویسٹیگیشن میں انوالو تھا. آپ یقین کریں ریٹ آف دی اسٹیٹ تھی نا, جی, وہ بڑی صحیح امپلیمنٹ کی گئی تھی. آپ کو پتا ہے اس کمپنی کے پاس لائسنس تھا اسٹیٹ بینک کا منی کو ایکسچینج کرنے کا, لیکن جب ہم نے ان پہ ہاتھ ڈالا تو وہ 2% جو تھا وہ لیگل ٹریڈنگ کر رہے تھے اور 98% وہ انلیگل کر رہے تھے. جب شکایتیں آئی ایف آئی اے کے پاس تو پہلے ہم نے ایک ڈیو ڈیلیجنس سے پورا ایک اسٹڈی کیا کر کے ساتھ رہے ہیں یہ نا, تو وہ ان کا جو بیک گراؤنڈ میں سسٹم تھا جس کے اوپر ایک بہت بڑا آٹومیٹک سسٹم کام کر رہا تھا. میں 2007 کی بات کر رہا ہوں آپ سے, آج سے 18 سال پرانی بات کر رہا ہوں. ہم نے پہلے پوری انویسٹیگیشنز کی, بیک گراؤنڈ کے اوپر ساری معلومات جمع کی کہ کس طرح جو ہنڈی نوالا ہے پہلا اس کو انہوں نے آٹومیٹ کر لیا ہے, اور بڑے طریقے سے وہ اس کو ایکسچینج کر رہے تھے, اور اسٹیٹ بینک سمجھ رہا تھا کہ لیگل کر رہے ہیں جبکہ 2% وہ لیگل کر رہے تھے. اچھا, اس کا مطلب 2% پہ ٹیکس آ رہا تھا اس وقت اور 98 پہ ٹیکس نہیں آ رہا تھا. تو میرا خیال ہے 3 دن کے اندر کریک ڈاؤن کر کے ہم نے ان کی ساری معلومات ریکور بھی کر لی. انہوں نے اس کو جو بھی ان کا سسٹم تھا اس کو ہم نے ریڈ وغیرہ کر کے لوگوں کو پکڑ بھی لیا, اور وہ بھی نظام چلا ہوا آپ نے دیکھا. جی, تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ چھوٹے لوگوں کو پکڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ کردار جو بڑے ہیں اس ملک کے اندر, جو اس میں منی لانڈرنگ کے اندر انوالوڈ ہیں, دیکھیے جو یہ منی ہے نا, یہ جو ایکسچینج ہو گیا ڈالر میں آ جاتی ہے گی, یا ڈالر سے ایکسچینج ہو کے روپوں میں آ جاتی ہے گی, یہ اس کے اندر کئی اداروں کی ذمہ داریاں ہیں. اس میں اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے, بینک کی لاز امپلیمنٹ کرے, وہ پہلی بات یہ ہے. اس میں ایف آئی اے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے اس ساری معلومات کو جمع کرے کہ کون یہ کام کر رہا ہے. پھر انٹیلیجنس سروس کی ذمہ داری ہے کہ جو لیونگ سٹائل ہے لوگوں کا, یعنی تنخواہ آپ کی ہے $2, آپ خرچ کر رہے ہیں $22, تو کوئی تو پوچھنے والا ہو ان سے نا کہ بھائی یہ $2 تنخواہ ہے آپ کی, آپ $22 کیوں خرچ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ طاقتور لوگ نہ ملے ہوں ان کے ساتھ, جو گورنمنٹ میں بھی ہوتے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہوتے ہیں, پولیٹیشنز بھی ہوتے ہیں, اس ملک سے منی لانڈرنگ کی بہت بڑی بڑی ہسٹوریکل مثالیں قائم کی گئی ہیں گی. اور یہ سارا جو ٹریڈ ہوا ہے سب کو اوپن نہیں پتہ ہے کہ پشاور میں کیا ہو رہا ہے, لاہور میں کیا ہو رہا ہے, کراچی میں کیا ہو رہا ہے. ایک زمانے میں فارکس ٹریڈنگ کے اوپر لوگ شک کرتے تھے. میں ایک اور طرف اشارہ کرنا چاہوں گا, وہ ہے کرپٹو کرنسی. سب کو پتہ ہے کہ اس ملک میں کرپٹو کرنسی کا کاروبار چل رہا ہے,
جبکہ ادروائز یہ لیگل ہے پاکستان کے اندر. تو یہ جو ہماری ملک میں جو گورننس کی فالٹ لائنز ہیں, میں ریپیٹ کروں گا لفظ اپنا, جو گورننس کی فالٹ لائن ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہماری کوئی پبلک پالیسی نہیں ہے. ہمیں امیجیٹلی جو یہ فائنینشیل میٹرز ہیں, دیکھیں ہم FATF میں کیوں پھنس جاتے ہیں, شکر ہے خدا کا ابھی نکلے ہیں اس میں. اگر کوئی کسی نے ثابت کر دیا کہ جتنے بھی اس فلاں ملک میں مسئلے ہو رہے ہیں اس کے اندر پاکستانی انوالوڈ ہیں, ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا. اگر کسی نے ثابت کر دیا کہ جی ہمارا سسٹم اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہمارے پہ اعتماد کیا جا سکے, تو میں ریکویسٹ کروں گا تمام متعلقہ اداروں سے آپ کے اس پروگرام کے ذریعے کہ وہ ملک کا خیال کریں. اس وقت پاکستان بہت نازک دور سے گزر رہا ہے, ہمارے ڈالر ریٹ امپروو ہونا شروع ہے. آئی تھنک وی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو دا انٹرم گورنمنٹ کہ وہی والی بات ہوئی کہ جب انہوں نے چاہا کہ ہم اسٹیٹ کی جو ول ہے اس کو امپلیمنٹ کر دیں تو وہ کام ایک دم کر گئے. وہ جو 16 مہینے پچھلے گورنمنٹ نے, آپ نے درست کہا کہ ایک تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم نے آف مارکیٹ ٹرانزیکشن جو ہے بالکل ختم ہوئی, گرے مارکیٹ ختم ہوئی, اور اس کے بعد پھر اس کا امپیکٹ انٹر بینک مارکیٹ پہ بھی آیا, روپا مزید مستحکم ہوا. لیکن یہ جو آپ بھی کہہ رہے ہیں اور میں بھی کہہ رہا ہوں اور ہم دونوں کا ایک خدشہ سملر سا لگ رہا ہے کہ یہ جو بڑی مچھلیاں ہیں یہ بچ رہی ہیں, تو یہ سسٹم ہے وہی جو ایک سسٹم پروٹیکٹ کرتا ہے انفلوئنشلز کو, وہ کیا ابھی بھی متحرک ہے؟ اس کا مطلب مارجافی صاحب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کیا؟ جی بالکل متحرک ہے. ابھی بھی لوگوں کی پانی کی ٹنکیوں میں پیسے پڑے ہوئے ہیں, انڈر گراؤنڈ پیسے پڑے ہوئے ہیں, لاکر میں پیسے پڑے ہوئے ہیں, وال مارٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں ان کے. میں سمجھتا ہوں ابھی انٹیلیجنس سروس کا کام شروع ہو گیا یہاں سے نا. دیکھیں ایک تو ظاہر ان کو بھی وری ہوگی کہ جب ریٹ نیچے آ رہا ہے اب کہاں بیچیں گے اس کو, ٹھیک ہے نا. اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم جس طرح اکثر ملکوں میں ہوتا ہے کچھ نوٹ بین کر دیتے ہیں آپ کہ جی اگر آپ آج 5,000 کا نوٹ بند کر دیں خاص ڈیٹ دینے کے بعد دیکھیں کتنے پیسے باہر نکل آتے ہیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی فائنینشیل ایمرجنسی لگانی پڑے گی ملک کے اندر. میں نے کہا نا کہ پچھلے چند ہفتوں کی آپ دیکھ لیں, ہمارے بارڈر پہ اسمگلنگ رک گئی, ہمارے انلیگل لوگ اب ڈیفینیٹلی بھاگیں گے اس ملک سے کیونکہ کوئی جگہ نہیں ہے. یہ انوائرمنٹ ہوتے ہیں, اگر آپ لوگوں کو کام کرنے کے انوائرمنٹ دیں گے, انیبلنگ انوائرمنٹ دیں گے, لوگ پازیٹیو کام کریں گے. اگر آپ لوگوں کو نیگیٹو کام کرنے کے انوائرمنٹ دیں گے, کہ جو ہمارے ملک میں پچھلے 5 سال سے لڑائی ہو رہی ہے پولیٹیکل سائڈ کے اوپر, اس کا نیٹ فائدہ کرمنل نے اٹھایا ہے. وہ کبھی ایک پارٹی کا ساتھ دیتے ہیں کہ دوسری پارٹی کا ساتھ دیتے ہیں گے, وہ دیکھتے ہیں اس وقت ہمارا انٹرسٹ کدھر رہے گا. کرمنلز آر فرینڈز ٹو نو ون. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اس وقت جو ضرورت ہے وہ لوگوں کا کانفیڈنس بحال کرنے کی. ٹھیک ہے, اچھا اس پہ مزید, کیونکہ اس وقت محمود مولوی صاحب سے بھی ہمارا رابطہ منقطع ہوا تھا, وہ ساتھ ہیں تمہارا ہمارے. محمود مولوی صاحب یہ کیونکہ آپ کراچی میں ہیں اس وقت, آپ اپنی پارٹی کی یہاں پر قیادت بھی کرتے ہیں, سر یہ مجھے بتائیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا فائنینشیل کیپٹل ہے شہر کراچی, میجر یہ آپ کی کمرشل بینکس ہوں آپ کے, اور پھر یہاں پر FI کا کمرشل بینکنگ سرکل ہے, کارپوریٹ کرائم سرکل ہے, کرائم سرکل ہے, بڑے متحرک سرکلز ہیں FIA کے. اس کے باوجود جو میجورٹی کاروائیاں ہوئی ہیں وہ خیر پختونخوا میں ہوئی ہیں, 101 گرفتاریاں وہاں ہوئی ہیں. اس کے بعد پنجاب ہے جہاں فیصل آباد, گجرانوالہ, لاہور, ملتان, اور پھر کراچی ہے. تو سر یہ یہاں پر FIA کیا کر رہا تھا, اور صرف اتنی کروڑ آبادی کے شہر میں 22 ملزمان گرفتار ہوئے. محمود مولوی صاحب 22 ملزمان, یہ صرف 22 ہی تھے جو یہ کام کر رہے تھے کیا محمود مولوی صاحب؟ نہیں, میں آپ کو اس کی وجہ, جو آپ پشاور کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں پشاور کے جو ہے یہ ڈالر کا استعمال وہاں پہ بہت زیادہ ہو رہا تھا کیونکہ افغان ٹریڈ ڈالر میں ہو رہا تھا. دیکھیں آپ کراچی کو پشاور سے کمپیئر نہیں کر سکتے. وہاں پہ جتنا افغان ٹریڈ ہے, امپورٹ ایکسپورٹ جو بارڈر سے ہو رہا تھا, وہ وہاں سے وہ وہاں پہ جو بیٹھے ان کے پاس وہ کرنسی ہولڈ کر رہے تھے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ کراچی میں کرنسی لوگوں نے ہولڈ نہیں کیا یا لوگوں کے پاس نہیں ہے, مگر کراچی میں جو لوگ ہیں دیکھیں ان کے پاس جو ڈالر ہے موسٹلی سیونگ ہوں گے, یا جو میں کہوں گا جو لوگ کہتے ہیں بلیک منی. دیکھیں ابھی تک جو ہے بلیک منی جن کے پاس ہے ان کو تو دیکھیں بہت سے راستے ہیں آہستہ آہستہ جو ہے گرپ میں لانے کے, اور جہاں تک آپ لیکن محمود علی صاحب سوال وہی ہے نا جو ابھی آپ نے خود ہی ہمیں ایک پوائنٹ آپ بتا رہے تھے اور ہم اس سے بات نہیں کر سکے اس وقت, کہ اگر کسی کی تنخواہ 50,000 روپے ہے اور اس کے پاس 3 لاکھ ڈالر کسی ٹنکی کے نیچے پڑے ہیں یا کسی دراز میں یا کسی الماری میں اس کے گھر کے پڑے ہوئے ہیں, تو سر یہ تو پھر لیجیٹیمیٹ کویشچن بنتا ہے نا اتھارٹی سے کہ بھائی آپ کے پاس 50,000 روپے تنخواہ میں 3 لاکھ ڈالر کس طرح سے آئے. تو اور وہ کراچی میں ایک نہیں کئی گھرانے ایسے ہوں گے, کئی آپ خود جانتے ہیں کہ سسٹم کس طرح چل رہا ہے یہاں پہ. تو وہ پشاور میں اتنا نہیں جتنا شہر کراچی میں ہوگا, یہ تو آبادی بھی زیادہ ہے اور یہ ایونیوز بھی یہاں پہ زیادہ ہیں یہ والے.
نہیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. کراچی میں آبادی بھی زیادہ ہے, نیوز بھی زیادہ ہے, مگر آپ یہ دیکھیں نا گھر گھر تو چھاپے نہیں مار سکیں گے نا. اور دیکھیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ دیکھیں جس کے اوپر آپ جا کے لوگوں کے لاکر توڑ دیکھیں, کسی کے گھر کے اوپر آپ چھاپے مارے. یہ تو کوئی پالیسی میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, کوئی نہ کوئی پالیسی لے کے آنی پڑے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک پالیسی نہیں لے کے آئیں گے, ٹھیک ہے نا, جب تک پالیسی نہیں لے کے آئیں گے کہ لوگ جمع کرنے کی, لیکن کوئی تو کوئی ایگزٹ تو دینا پڑے گا نا ان کو. اگر وہ جمع کرنا چاہیں گے وہ کیسے جمع کریں گے؟ کوئی نہ کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی تو ہوگا. سر یہ مجھے نہیں مولوی صاحب, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جو ہم اگر ہم ہینڈلرز کو, کیریئرز کو اور جو اس پر رائڈرز کو پکڑ رہے ہیں تو پھر, اور ہم جو امیر جو جنہوں نے زیادہ رکھے ہوئے ان کو ہم کوئی پالیسی دیتے ہیں انسینٹیو, اور جو 239 ہم نے گرفتار کیے ہیں ان کی کیا قصور تھا کہ وہ غریب تھے یا ان کے پاس انفلوئنس نہیں تھا کہ ان کو ہم گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں, قانونی کارروائیاں کریں, اور جو بڑے جنہوں نے 10-10 لاکھ ڈالر رکھے ہوئے ان کے لیے ہم کوئی انسینٹیو پلان دے دیں. سر تو یہ کس طرح کا احتساب ہوگا محمد علی صاحب؟ نہیں دیکھیں 10-10 لاکھ والوں کو کوئی انسینٹیو پلان نہیں دینا چاہیے. میرے خیال سے وہ لسٹیں جو ہے ان لسٹوں کو پبلش کریں نا. دیکھیں جن کے پاس لسٹیں ہیں وہ لسٹیں پبلش ہونی چاہیے. جب وہ لسٹیں پبلش ہوئیں گی تو لوگ اس کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے اور لوگ بات کریں گے. دیکھیں لسٹوں کو چھپانے سے نہیں ہوگا. اگر اے بی سی کے پاس 1 لاکھ ڈالر لیا ہے یا 5 لاکھ یا 10 لاکھ ڈالر لیا ہوا ہے 1 مہینے میں یا 3 مہینے میں, تو ان لسٹوں کو پبلش کرنا چاہیے. سر وہ درست ہے. سر آپ یہ جو پبلش کرنے کا محمود علی صاحب پبلش کرنے کا سسٹم تھا, نیب کی ہر جمعرات کو ایک میٹنگ ہوتی تھی, ایک لسٹ آتی تھی, اس میں نام ہوتے تھے, آپ کو بھی یاد ہے, ہمیں بھی یاد ہے سابقہ دور حکومت میں, اور پھر ہم ان ناموں کو پڑھتے تھے کہ اس پہ یہ انکوائری, اس پر یہ کیس ہے. تو یہ لسٹیں, نام بتانا, میڈیا میں آنا, اس سے کیا ہوا؟ وہ جو لوگ تھے انہوں نے وکیل کیے, بیلیں لی, ادھر ادھر نکل گئے, جو نکل سکتا تھا وہ, ان پہ بھی کوئی احتساب کا عمل کوئی ٹھوس نہیں ہوا. تو اگر یہ لسٹیں بھی پبلک ہو جائیں اور ان پہ کوئی ایکشن نہ ہو تو پھر یہ اس کا کیا امپیکٹ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں, زیرو رزلٹ نہیں ہوگا محمود علی صاحب. دیکھیں میرے خیال سے امپیکٹ تو ہوگا, اور یہ جب لسٹیں آئیں گی تو اس کے اوپر ایکشن بھی ہوگا. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ جو انٹیریم گورنمنٹ ہے یہ جو ہے بالکل جس کو بولتے ہیں نا آئرن ہینڈ سے کام کر رہی ہے. آپ یہ دیکھیں جو ایرانی تیل آ رہا تھا کراچی میں, کراچی تک آ رہا تھا ڈیزل, آج وہ بند ہو گیا نا. کون سے پمپ کے اوپر آج ایرانی تیل آ رہا ہے؟ جو چیزیں کیے ہم ان کو بھی تو یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں پوزیٹیو سائڈ بھی دیکھنی چاہیے اس کی, اور محمود علی صاحب اس سے مزید بھی گفتگو کرتے ہیں اور اس کے پہلو ان پہ بات کریں گے آفٹر دس بریک. بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں کچھ اہم ترین سوالات جو کاروائیاں ایف آئی اے کی طرف سے کی گئیں ان کے مثبت نتائج تو آئے ہیں, لیکن کیا یہ اتنی سبسٹانشل ہیں جتنی ہونی چاہیے تھی؟ آفٹر 6 ویکس اگر ہم نے 239 افراد گرفتار کیے ہیں تو کیا اس میں وہ بڑے بڑے نام یا پھر کم از کم وہ لوگ جو کہ 1-1 لاکھ ڈالر یا 10 لاکھ ڈالر رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے وہ ملے ہیں یا نہیں ملے ہیں؟ ان افراد سے جو کرنسی برآمد کی گئی ہے اس کا جو حجم ہے وہ اراؤنڈ $278,000 ہے, جو کہ بہت کم ہے اس تناسب کے لحاظ سے جتنی ہم کہتے ہیں کہ کرنسی جو اس وقت ہولڈ کی ہوئی ہے ہولڈرز کی طرف سے یا پھر لوگوں نے سیو کی ہوئی ہے فار لیجیٹیمیٹ ریزنز, وہ اماؤنٹ اراؤنڈ $10 to $15 بلین جو ایکسچینج کمپنی بتا رہی ہے کہ تقریباً 10 سے 15 ارب ڈالر ایسا ہے جو کہ اس شہر میں, اس پورے ملک کے اندر لوگوں نے اس وقت چھپا کے رکھا ہوا ہے اپنی خندقوں میں, اپنے درازوں میں, اپنی لاکرز میں, اپنے سیف ڈپازٹس میں. تو وہ پیسہ آخر کا کہاں ہے؟ اور اس پر کوئی سوال ہوگا کہ ان کی جو مینز تھی اتنی تھی کہ انہوں نے اس سے وہ ڈالرز خریدے یا نہیں خریدے. تو یہ سارے اہم سوالات ہم پروگرام میں اٹھا رہے ہیں. میں ظاہر صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کیونکہ محمود علی صاحب سے میں نے اس وقت بات کی تو ہم کراچی کا ذکر کر رہے تھے, آپ بھی یہاں پر ہیں, آپ کو ہمیں پتہ ہے یہ فائنینشیل کیپٹل ہے, یہاں پر جو آبادی ہے اس کے تناسب سے دیکھا جائے کرائم ریٹ بھی زیادہ ہے دیگر شہروں صوبوں کے مقابلے میں, اور یہاں فائنینشیل کیپٹل ہونے کی وجہ سے, اور دوسرا یہاں پہ جو سسٹم چلتا ہے اس کی وجہ سے یہ بلیک منی کے ایونیوز بھی بہت زیادہ ہیں. اس کے باوجود 22 ملزمان یہاں سے گرفتار ہوئے ہیں, یہ کیا وجہ ہے کہ یہاں کا ان ایکٹیو ایف آئی اے کیا بات ہے؟ دیکھیے جناب, بات یہ ہے کہ ان ایکٹیو
تو کچھ نہ کچھ ہے بات. اگر ہمارے ڈپارٹمنٹس انیکٹیو نہ ہوتے تو آج ہمارے ملک کا یہ حال نہ ہوتا اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو آگے نہ آنا پڑتا. باقی رہی بات یہ جو ڈرائیو چلی ہے 278 جو لوگ پکڑے گئے ہیں اور جو بھی کچھ ہوا ہے اس کی وجہ سے بہتری آئی ہے کہ آپ کا جو اوپن مارکیٹ ہے اس میں 52 روپیز کم ہوئے گرے مارکیٹ میں, اور انٹر بینک کے اندر تقریباً آپ کے 20 سے 25 روپے کم ہوئے ہیں. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو گرے مارکیٹ ہے وہ اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتی. وہ اس وجہ سے کم ہوئے نا, گرے مارکیٹ ایگزسٹ نہیں کر رہی, اس وجہ سے کم ہوئے جو. جی, تو وہ جو ایکچولی جو ہولڈرز اور جو اسمگلرز لے رہے تھے وہ اب انفلوز ہمارے یہاں ایکسچینج جو آف دا بک ٹرانزیکشنز ہو رہی تھیں وہ سب اب رک گئی ہیں. اور ہم لوگ اب بہت عرصے کے بعد تقریباً 35 سے 40 ملین ڈالر پر ڈے انٹر بینک میں سرنڈر کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اس سے پہلے آپ کتنا کرتے تھے؟ اس وقت ہم لوگ بہت نومینل, کیونکہ ہمارے پاس اتنا بڑا گیپ تھا گرے مارکیٹ اور انٹر بینک کا کہ ہم دے ہی نہیں پا رہے تھے. تو نو ڈاؤٹ کہ اس ڈرائیو سے فائدہ تو ہوا ہے. سر اس ڈرائیو سے آپ کہہ رہے ہیں گرے مارکیٹ ختم ہوئی, اس ڈرائیو سے سینٹیمنٹس لوگوں کے بدلے, پھر وہ امپیکٹ آیا, آپ کی روپی اپریشیٹ کرنا شروع ہو گیا, وہ امپیکٹ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس دوران احتساب کا عمل بھی شروع ہو گیا, گرفتاریاں ہوئیں, اکاؤنٹیبل لوگوں کو ٹھہرایا جا رہا ہے جو غیر قانونی کام کر رہے تھے, ہولڈنگز کر رہے تھے. تو اس لیے ہم سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو گرفتار ہو رہے ہیں کیا یہ اصلی مجرم ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے جی, یہ اس وقت جو گرفتار ہو رہے ہیں آپ ان کو سہولت کار کہہ سکتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کیریئر ہیں یا ادھر سے ادھر پہنچانے والے ہیں. مین لوگ اس میں سے ابھی کوئی بڑے نہیں پکڑے گئے. کیوں؟ اب اگر یا تو ہمارے پاس ان کی انفارمیشن نہیں ہے. میں نے جیسا آپ سے کہا نا کہ یہ تو جو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کچھ کام کر رہی ہے, جو اسمگلرز کو پکڑا روکا, اس کا بھی اثر ہے. ان کا ٹیکنالوجی بیس تھا یہ آپریشن اور ٹارگیٹڈ تھا. اب ہمارے پاس دیکھیے بھی تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے ادارے چاہے ایف آئی ہے اس کے پاس ایسی کوئی اس میں بھی لکھا ہے کہ تمام تر وسائل کو بروئے کار لایا جا رہا ہے, انٹیلیجنس بیسڈ کاروائیاں ہو رہی ہیں اور اس میں دیگر اداروں کی معاونت بھی لی جا رہی ہے, لیکن اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ جو گرفتار ہوئے ہیں وہ سہولت کار ہیں, اصل مجرم نہیں ہے. جی بالکل. تو اس کے بعد اصل مجرم جو ہیں ابھی بھی ان کے اوپر کوئی ڈھال ہے یا وہ بہت شاطر ہیں, کیا ہے مطلب؟ دیکھیے بات یہ ہے جہاں تک ایف آئی کی بات ہے ان کے بھی لمیٹڈ ریسورسز ہیں. اچھا. وہ بھی اگر کوئی کسی انفارمیشن کے اوپر چلتے ہیں نا, کسی انفارمر کے اوپر, اب کسی کے گھر میں کہاں پڑا ہے کیا ہے وہ تو کسی انفارمیشن ہے نہیں. اور اتنا بڑا ملک ہے, جیسے آپ نے مختلف جگہوں کے نام لیے, میں تو کہوں گا لوگوں کے فارم ہاؤسز بھی ہیں اور بھی بہت کچھ ہے. اتنا بڑا پاکستان ہے, وہ کہیں بھی رکھ سکتے ہیں کہیں بھی. پھر جیسے کہ ابھی بات ہوئی پروگرام میں اس کی بٹ کوائن کی, تو جو ورچول ہے بہت سے ایونیوز ہیں, گولڈ ہے. اچھا صرف ڈالر کی بات نہیں ہے, لیکن پھر بات یہ بھی ہوئی تھی کہ پھر کوئی انسینٹیو پلان دیا جائے, تو پھر یہ کیسی بات ہوگی کہ ہم جو سہولت کار ہیں ان کو گرفتار کریں اور جو اصل مجرم ہیں ان کو ہم انسینٹیوز دیں؟ دیکھیے بات یہ پھر وہی وہ ایلیٹ کیپچر, کیا مطلب یہ صحیح ہوگا بات؟ دیکھیے سہولت کار جب ہمارے ہاتھ آئے گا تو اب بھی ہم آگے چل پائیں گے, لیڈ ہمیں جب ملے گی. یہ بھی ہے. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ ملک میں ایک انارکی نہ پھیلے, لوگوں کا کانفیڈنس نہ خراب ہو. تو جیسے کہ مختلف پہلے ہم سکیمز لاتے رہے ہیں, پالیسیز لاتے رہے ہیں, یا تو جس کو ہم ایمنسٹی بھی کہہ سکتے ہیں, تو اس ٹائپ کی چیز آپ کو لانی پڑے گی. وہ بھی تو ہم نے سہولت کاروں کو پکڑا اس دور میں بھی, اور جو ایلیٹ کلاس تھی ان کو ہم نے فیسلٹی دی, تو وہ ہمیں کرنا پڑے گا, پہلی بات. دوسری بات جو یہ 10 سے 15 ملین ڈالر, یہ صحیح ہوگی بات؟ یہ میرا تو خیال ہے ٹھیک ہوگی, کیونکہ جب ہم سب لوگوں کو سیف پیسے دے رہے ہیں کچھ نہ کچھ, تو وہ ہم کو اسٹیبلٹی کے لیے. پہلے کہ دوسرے پینلس کی رائے لوں, مجھے یہ بھی بتائیں کہ میں نے یہ بھی سنا تھا کہ ایکسچینج کے, کیونکہ وہاں پہ سادہ لباس اہلکار تعینات تھے, تو وہاں پر ان کے تھرو ٹیلی فونز جو بات کر رہے تھے کسٹمر سے, تو اس کے ذریعے بھی پہنچی تھی ایف آئی اے, وہ جیو فینسنگ اور دیگر ٹیکنالوجی کے ذریعے گرفتاریاں ہوئی ہیں. تو از اٹ ٹرو یہ ہوا ہے؟ نہیں دیکھیے, یہ میری نالج میں نہیں ہے, یہ تو ایجنسیز کو معلوم ہوگا, ان کا کام ہے, وہ ہم سے بات شیئر نہیں کرتے. ایک بات میں ہم آپ کو یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم جو 10 to 15 ملین ڈالر کا اسٹیمیٹ کر رہے ہیں, اسٹیمیٹ ہے, تو اگر ہم 30,000 ڈالر ملٹی پلائی بائی 5 لاکھ کریں تو یہ 15 ارب ڈالر کی فگر آ جاتی ہے. تو 30,000 میں نے ایک ایوریج پکڑا ہے, 5 لاکھ لوگوں کو دیکھا ہے, یہ کیلکولیشن کی ہے.
اس میں $1 ملین والا بھی ہے, $2 ملین والا بھی ہے, اور $10,000 والا بھی ہے. تو اگر آپ اس طرح دیکھیں گے تو یہ ورکنگ جو ہم نے کی ہے, جو معلومات یا جو ہمارا ایکسپیرینس ہے, اتنے ڈالرز لوگوں کے پاس ہیں. تو 5 لاکھ لوگوں میں سے ابھی 239 لوگ گرفتار ہوئے ہیں, اس کا مطلب ابھی تک 6 ہفتوں میں. جی یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ سینٹیمنٹس چینج ہوئے ہیں. ہاں وہ تو چینج ہو گیا ایگزیکٹلی, لیکن ابھی ان میں خوف تو ہوگا یقینی طور پہ. ایک اور پرابلم ہے کہ اب وہ لوگ لاتے ہوئے ڈر بھی رہے ہیں, ہم راستے میں پکڑے نہ جائیں, چاہے ان کی لیجیٹیمیٹ ہی ہو. تو اپنے جو سادہ لباس اہلکاروں کی بات کی, تو ہم نے یہی بات آگے پہنچائی کہ یہ آپ کا جو لوگ ہے یہاں لگانا صحیح نہیں ہے, یا آپ بارڈرز پہ لگائیں یا انلیگل لوگوں کے خلاف لگائیں, کیونکہ ابھی جو ہمارے پاس انفلوز آنا شروع ہوئے ہیں, ابھی بھی لوگوں میں وہ کانفیڈنس نہیں ہے, وہ نہیں آ پا رہا ہے. یہ اما جعفری صاحب 239 گرفتاریاں, 5 لاکھ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ آن ایوریج اگر $30,000 رکھتے ہیں, اور اس میں آپ کا جو ایوریج ہے وہ مین اوپر نیچے ہو سکتا ہے, اراؤنڈ $10 لاکھ سے بھی ہو سکتا ہے, نیچے بھی ہو سکتا ہے. $30,000 5 لاکھ لوگ رکھے ہوئے ہیں, تو اب ان کو کیسے ہم ٹریس کریں؟ یا تو کیا آپ سمجھتے ہیں انسینٹیو ہونا چاہیے کوئی؟ میں آپ کو ایک بڑا آسان طریقہ بتا دوں. جی سر. ایک گلوبل انیشیٹو اسے کہتے ہیں کرائم سٹاپرز. صحیح. میں اس کو ہیڈ کر رہا ہوں پاکستان میں, نیشنل کوآرڈینیٹر ہوں. کمال شاہ صاحب جو آئی جی رہ چکے سندھ کے, وہ اس کے سربراہ ہیں. اس میں کیا کرتے ہیں وہ کہ دیکھیں ہر جرم کی جو معلومات ہے نا, وہ اس جرم کرنے والے کے علاوہ اس کے گرد 4-5 لوگوں کو ضرور ہوتی ہے, چاہے اس کے ملازمین ہو, اس کا ڈرائیور ہو, کوئی بھی ہو. آج آپ یہ اعلان کر دیں کہ جو شخص یہ معلومات دے گا, میں ریپیٹ کر رہا ہوں اپنی بات, جی, انونیمس اس کو رکھا جائے گا, بالکل نہیں بتایا جائے گا کس نے معلومات دی ہے. جیسے جو بھی آپ اس میں یہ پولیس کو نہیں جائے گی معلومات, ورنہ وہاں سے لیک ہونے کا خطرہ ہے. ایک کرائم سٹاپرز تیار ہے اس کے لیے, میں کل سے کام شروع کرنے کو تیار ہوں. میں آفر کرتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کو, اور کمال شاہ صاحب اس کو ایڈ کر رہے ہیں جو 3 صوبوں میں آئی جی رہ چکے ہیں, اور میں اس کا نیشنل کوآرڈینیٹر ہوں اس وقت بھی یہاں پہ. اور یہ یونائٹڈ نیشن کا انیشیٹو ہے, انٹرپول کا انیشیٹو ہے. یہ آپ اعلان کر دیں کہ جی جو کرائم سٹاپر کو کال کرے گا اس کو انونیمس رکھا جائے, کوئی اطلاع نہیں دی جائے گی اس کو, اور اس کو ریکوری کے حساب سے 10% اس کو دے دیا جائے گا. آپ یقین کریں 1 ماہ کے اندر یہ 15 بلین واپس آ جائے گا آپ کے پاس, 1 ماہ کی میرا دعویٰ ہے. یہ کئی ملکوں میں یہ چیز ٹرائی کی گئی ہے, کیونکہ جس شخص کی یہ دولت ہے اس کے گھر میں اس کے ملازمین کو, اس کے ڈرائیور کو, اس کے بھائی کو, اس کے کزن کو یہ بات پتہ ہوگی. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو معلومات ہے اطلاع دینے والے کی, یہ صیغہ راز میں رکھی جاتی ہے. میں طریقہ بتاتا ہوں. وہ کرائم سٹاپر کو کال کرے گا, کہے گا جی یہ معلومات ہے, اور وہ اس کو ایک نمبر دے دیں گے, کوڈ دے دیں گے. صحیح. اگر اس جگہ ریڈ کر کے وہ ریکوری ہو جاتی ہے, تو وہ اس کو جب وہ دوبارہ فون کرے گا کرائم سٹاپر کو, نہ اس کا فون ٹریک ہوگا, نہ اس کو آئی ڈی کارڈ پوچھے گا, اسے کہا جائے گا کہ فلاں جگہ جاؤ اور اپنا انعام لے لو. آپ یقین کر لیں کہ 3 سے 4 ہفتے کے اندر یہ سارا پیسہ باہر آ جائے گا. صاحب ایک سوال اس میں میرا یہ ہے کہ جو آپ کرائم سٹاپر کہہ رہے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ ان آفیشیلی یا انفارملی ایک مخبری کا نظام بھی ہوتا ہے؟ اور کیونکہ میری تو اطلاع یہ بھی ہے کہ جو مخبر ہوتا ہے اس کو نہیں کام کر رہا میں, لیکن سر میری جو اطلاع ہے, میں نے یہ سنا ہے کہ یہ جو میں ایک سوال سے آپ سے پوچھوں کہ میں آپ کو پھر سمجھانے کی اس میں سر کیا 5 سے 10% مخبر کو دینا پڑتا ہے؟ میں کوشش کرتا ہوں. نہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ جو مخبری کا پرانا نظام ہے یہ نہیں چلے گا, اس میں کرپشن آ جائے گی. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آپ جائیں گوگل پہ جائیں, کرائم سٹاپر انٹرنیشنل, آپ کو یہ ایک دنیا میں نظام چل رہا ہے. میں 4 سال سے کوشش کر رہا ہوں چلانے کی, نہیں چلنے دیا جا رہا, کیونکہ میں پھر ریپیٹ کروں گا, یہ جو بڑے بڑے کرائمز ہیں اس کے جو لوگ انوالوڈ ہیں وہ ایسی چیزوں کو نہیں چلنے دیتے ہیں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں یہ بات آپ کے پروگرام کے اندر, 1 ماہ کے اندر یہ 15 بلین باہر آ جائے گا آپ کا. نہیں لیکن اچھا یہ تو آپ کا جو سجیشن ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پلیٹ فارم سے دے رہے ہیں اور اپنی سروسز بھی دے رہے ہیں, تو جو متعلقہ ادارے ہیں وہ دیکھیں اور اس پر عمل کریں. لیکن جو میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا مخبری کا نظام, کیونکہ ابھی بھی چل رہا ہے وہی نظام رائج ہے کہ مخبر بتاتا ہے, اور میں نے تو یہ سنا ہے کہ ان کا ریٹ بھی بڑھ گیا, اور وہ 10% نہیں بلکہ 20% مانگ رہے ہیں. اگر ڈالر کے بارے میں مخبر اگر انفارمیشن دے رہا ہے وہ 20% تک چلا گیا. ڈاؤٹس کہتے ہیں نا اس کو, ہر علاقے میں ہوتے ہیں, وہ بتاتے ہیں پولیس کو جی یہ آدمی ہیروئن بیچ رہا ہے, یہ شراب بیچ رہا ہے, پولیس پہ اپنے حساب سے. میں ایف آئی اے کی اگر بات کروں تو اگر ہم نے 12 کروڑ روپے یا $2,87,000 کا برآمد کیے, تو اس کے اندر ہم نے مخبر کو دیا ہوگا, اس کے بعد ان آفیشیلی اس کے بعد یہ رقم آئی ہوگی نا 278,000 جو رپورٹ ہوئی آفیشیلی. مجھے اس کا نہیں اس وقت نہیں پتا, میں سروس میں نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا اس کا. لیکن آپ جو آئیڈیا دے رہے ہیں وہ آئی ہوپ کہ اس پر اتھارٹیز پہ ایکشن لے, اور آپ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ودن 1 منتھ یقین کریں یہ پوری دنیا کی کرائم سٹاپرز پوری دنیا کی بیسٹ پریکٹس ہے, اور میں اس کا آفیشیل نیشنل کوآرڈینیٹر ہوں, اور کمال شاہ صاحب جو کہ 3 صوبے میں آئی جا چکے ہیں وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں.
ہم نے بڑی کوشش کیا کرائم اسٹاپ میں امپلیمنٹ کرنے کی پاکستان میں، لیکن جس وجوہات کی بنا پہ میں چاہوں گا انٹرم گورنمنٹ اس کو فوری طور پہ اس ایکشن کو لے، کرائم اسٹاپوں کو امپلیمنٹ کرے. یہ 15,000 روپیہ آپ کو ایک مہینے واپس نہیں آئے تو آپ میرے سے پوچھ لیجیے. صحیح. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پھر ہمیں کوئی انسینٹو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم خود ہی ڈھونڈ کے نکال لیں گے اس وقت؟ ضرورت ہی نہیں ہے. وہ بندہ، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، انونیمس کال آئے گی، نام اس کا نمبر ٹریک کر سکتے ہیں آفیشیلی. وہ کہے گا جی یہ معلومات ہے کہ فلاں گھر کے اندر اتنا پیسہ اس کمرے میں پڑا ہوا ہے گا. اس کے بعد آپ ریڈ کرے گی پولیس، وہ کرائم اسٹاپر کو کال آئے. اچھا وہ کرائم اسٹاپر پولیس خود ہوتی ہے، میں یہ پرائیویٹ سیکٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں گا. اس کا ایک پورا نظام ہے، اس میں میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں، پولیس خود ہوتی ہے. لیکن معلومات جاتی ہے پولیس کے پاس تاکہ مسئلہ نہ ہو اس میں کوئی. پولیس ریڈ کرتی ہے، قانون کے مطابق ریڈ کرتی ہے، ریکوری کرتی ہے. اس کے وہ بندہ پھر کال کرتا ہے کہ جی آپ کو ریکوری ہو گئی، وہ آپ بتائیں کیا کرنا ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ کراؤن بیکری پہ چلے جائیں، بینک روڈ کے اوپر، وہاں پہ جمیل کھڑا ہو، اس سے پیسے لے لیں. کوئی کیمرہ اس کو ریکارڈ نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتا. صحیح. تو یہ ایک آئیڈیا جو آپ کی طرف سے سامنے آیا ہے. محمود مولوی صاحب یہ مجھے بتائیں کہ ہم اس وقت آپ کی آواز ہم ڈسکنیکٹ ہوئے تھے. میرے سوال یہ تھا کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس آپ نے بھی دیکھا ہے کہ احتساب کا یہاں پہ معاملہ چلا ہے، پھر اس پہ بعد میں تنقید بھی ہوئی ہے کہ کس طرح ہوا، وچ ہنٹنگ بھی ہوتی ہے، وکٹمائزیشن بھی ہوتی ہے، اور ہمیشہ یہ دیکھا گیا کہ جو اصل طبقات ہیں بچ جاتے ہیں. تو ہم اس لیے ہمیں بھی خدشات ہیں، آپ کو بھی یقینی طور پر کیا ہیں یہ کہ اس دفعہ بھی یہی ہونے جا رہا ہے یا اس دفعہ کچھ مختلف ہوگا؟ محمود مولوی صاحب دیکھیں میرے خیال سے اس دفعہ کچھ جو انٹیریم گورنمنٹ ہے اس دفعہ کچھ مختلف کرے گی. اگر وہی روایتی چیز کے اوپر چلیں گے تو یہ بالکل جو ہے وقت ضائع کرنے والی بات ہوگی، کیونکہ روایتی سسٹم کے اوپر اگر چلیں گے تو وہ تو صرف اور صرف جو ہے کچھ لوگوں کو پکڑ کے میڈیا میں دکھا دیا، اور مگر اس سے دیکھیں یہ ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے. کچھ نہ کچھ ڈیفینیٹلی چینج آنا چاہیے، کیونکہ ہم جو ہے یہ ملک تباہ ہو رہا ہے، غریب آدمی اس میں مر رہا ہے، اور جو لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ دبا کے رکھے ہوئے. آپ یہ دیکھیں ابھی جو کریک ڈاؤن گاڑیوں کے اوپر ہوا ہے تو شو روموں پہ گاڑیاں نہیں ہیں، ورنہ اربوں روپے کی گاڑیاں شو روموں پہ کھڑی ہوتی تھی. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھیا آپ کے پاس اگر 10 کروڑ کی گاڑی ہے، آپ کی آمدنی 10 لاکھ روپے نہیں ہے سال کی، آپ 10 کروڑ کی گاڑی کہاں سے لے رہے؟ اگر یہ پوچھنا شروع کر دیں تو میرے خیال سے بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. لیکن محمود علی صاحب یہ بھی آپ کو لگتا ہے گاڑیوں والا یا جتنے بھی یہ کریک ڈاؤنز ہیں، میں پھر پوچھوں کہ احتساب کا جو عمل ہے آپ کیوں امید رکھ رہے ہیں انٹرم گورنمنٹ پہ کہ یہ، کیونکہ ابھی 6 ہفتوں میں جو ریزلٹس آئے ہیں یہ ان ٹرمز آف ریزلٹ تو امپیکٹ پڑا ہے ڈالر پہ، لیکن جو نام گرفتار ہوئے ہیں یا کوئی بڑی مچھلی نہیں آئی، تو ابھی بھی آپ کو امید ہے کہ کچھ اچھا ہو جائے گا ان دا ریمیننگ ویکس؟ نہیں، میرے خیال سے دیکھیں بڑی مچھلیاں بھی آئیں گی، اس کے اوپر ورکنگ چالو ہے، بڑی مچھلیاں بہت جلد آ جائیں گی. اصل ہو یہ رہا ہے کیونکہ الیکشن کے لوگ ڈیمانڈ الیکشن بھی کر رہے ہیں، تو میرا تو یہی تھا کہنا کہ بہت سے میرا خیال ممتاز علی بھٹو کے جو صاحبزادے ہیں ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ پہلے کلین اپ کریں پھر الیکشنز کرائیں. اس کی وجہ ہے کہ اگر یہی چور ڈاکو اور یہی کرمنلز کو آنا ہے تو پھر تو الیکشن کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. تو یہ ملک سمجھے گا کیسے، اکنامی کیسے سمجھے گی؟ پہلے کوئی نہ کوئی آ کے اس کو کلین اپ کرے. جب تک کلین اپ نہیں کریں گے تو پھر آپ الیکشن کرائیں گے، اکنامی کو کون سنبھالے گا؟ ہم اکنامی کی بات نہیں کرتے، پاور میں آنے کی سب لوگ بات کر رہے ہیں. نہیں، اور مولوی صاحب اگر آپ 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور پھر اس کے بعد سیاسی ٹیمپریچر بڑھے گا، جلسے جلوس ہوں گے، تمام جماعتیں میدان میں آئیں گی، پھر اس شور کے اندر کون سی بڑی مچھلی، چھوٹی مچھلی، یہ بیچارے یہ جو پکڑے گئے 239 مجرم ان پہ یا ملزم، ابھی ان پہ کاروائیاں ہوں گی، ٹرائل ہوں گے، تو پھر کیا پھر بھی آپ کو امید لگتی ہے کہ کچھ ہوگا؟ میں تو دیکھیں میرے اندازے کے مطابق نواز شریف صاحب ہو سکتا ہے آئیں نہ بھی آئیں. اچھا، میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے نہ آئیں. اور یہ جو ہے ہم یہ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ نواز شریف صاحب آئیں گے اور سارے چیزیں دب جائیں گے اور کرائم ویسے ہی چلے گا. یہ میں اس چیز سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ جو اگر اسی حساب سے اس کو ملک کو اسی کرائم کے اوپر اور اسی اکنامک تباہی کے اوپر چلایا جا سکے گا. صحیح. اور پھر یہ بڑا امپورٹنٹ اب ایک سوال اب ہے کہ آخری میں کہ راز صاحب، کیونکہ میں یہ ہمیشہ آپ سے پوچھتا ہے اب اندازے کیا ہیں ایکسچینج مارکیٹ کے، پیرٹی کے کیا آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ایک بار آپ نے کہا تھا کہ جہاں تو 260 تک سکتا ہے، 280 اراؤنڈ 290 اس طرح آپ نے کہا تھا. تو ابھی بھی لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے، کریک ڈاؤنز بھی چل رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سرنڈر ہو رہا ہے اوپن مارکیٹ سے انٹر بینک میں وہ بھی کافی بڑھ چکا ہے، انکریز ہے سبسٹینشل اس میں، پھر انفلوز کی بھی کچھ بازگشت ہے، کچھ کوششیں ہیں، رول اوورز کی باتیں بھی ہیں، تو کدھر تک آپ سمجھ رہے ہیں کہ مزید جائے گا؟ دیکھیے جی، حکومت نے اور ہم نے مل کے جو ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہے اور جو ایک اسسمنٹ کی ہے،
वो 250 से लेके 260 तक का लेवल है। अच्छा, जब हम यहाँ पे इसको अचीव कर लेंगे तो फिर मज़ीद जो उस वक्त हमारे फाइनेंशियल क्रीडेंशियल्स होंगे उसके ऊपर बैठ के फिर मज़ीद देखेंगे कि नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या होना चाहिए। लेकिन ये क्रैकडाउन भी चलता रहे और ये जो हमारे सब्जेक्ट टू जो हमारे जो इनफ्लोज हैं, ख़ास तौर पे एक्सपोर्टर्स ने जो होल्ड किए हुए थे पैसे, वो आना शुरू हो गए हैं। फिर एक अहम बात मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जो फॉरवर्ड बुकिंग थी एक्सपोर्टर्स की, जिनको हम 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज के ऊपर 15 to 20 रुपीज़ बढ़ती दे रहे थे, अब वो माइनस में आ गया। अच्छा। अब अगर कोई फॉरवर्ड बुक करा रहा है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म तो वो माइनस में उल्टा उसको 10, 50, 20 पैसे कम दे रहे हैं। अच्छा। तो ये एक पॉजिटिव साइन है ना कि जो उन्होंने वहाँ पे अपनी लिमिट्स, अपनी एक टाइम लिमिट से ज़्यादा रोका हुआ था एक्सपोर्टर ने, तो वो भी अपने इनफ्लोज जो हैं कि इन कैश भी करा रहे हैं और फॉरवर्ड में बेच भी रहे हैं। पहले तो अभी भी अगर कोई कह रहा है कि उसको नेगेटिविटी नजर आती है कि नहीं ये 200 दोबारा से ऊपर जाएगा, तो आप कह रहे हैं ऐसे खदशात हैं? ऐसा नहीं है। देखिए एक इस वक्त पूरा माहौल बन गया हर चीज़ में। जैसे मौलवी साहब फरमा रहे थे गाड़ियों के ऊपर, पूछा था सियासी जो तर्जाहात बढ़ेगा तो उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ये मोमेंटम और ट्रेजेक्टरी इस वक्त मुझे कंटिन्यूटी नजर आती है। खास तौर पे जो मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा है कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो बहुत फिक्रमंद है और वो फिक्रमंदी उन्होंने अमली तौर पे नजर आना शुरू हो गई है सब तरफ। सिर्फ आपकी ये बिजनेस की या फाइनेंस की बात नहीं है, आपके इलीगल जो इमिग्रेंट है उनकी बात हो रही है। और जैसे आपके प्रोग्राम में मैंने पहले कई दफ़ा सजेशन दी कि जो लोग बगैर वीज़ा आते जाते हैं, अब हमने एक नई बात, अच्छी बात सुनी है कल से कि अब वो लोग बगैर वीज़ा के नहीं आ जा सकेंगे, विदाउट पासपोर्ट नहीं आ जा सकेंगे। तो अब हर तरफ काम हो रहा है, हर इश्यू को एड्रेस किया जा रहा है। आपका गंदम, चावल, चीनी, आपका खाद, आपका गोल्ड, कारें, हर चीज को ना कोशिश हो रही है कि जो इलीगल मीन्स हमारे यहाँ बहुत ज्यादा थे वो कम होकर लीगल वे में आ जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और हमें मौक़िफ़ दिया एक्सचेंज तरफ से। महमूद मौलवी साहब का और अमार जाफ़री साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बहुत से अहम सवालात कि आखिरकार जो क्रैकडाउन चल रहे हैं ये सब्सटेंशियल हैं भी या नहीं, इनके रिजल्ट जो आ रहे हैं, जो नंबर्स बता रहे हैं वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और साथ साथ क्या जो बड़ी मछलियाँ हैं उन तक गिरफ्त FIA की हुई है या नहीं हुई तो ढाल आखिरकार क्या है। फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल करें। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।